جسم سے خون نکلنا، چاہے چوٹ لگ کے ہو یا سرنج کے ذریعے ہو یا ڈرپ کے ذریعے ہو، اس سے روزے کا کیا حکم ہوتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں نہانا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اس کی صورت کیا ہے اور اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ اور تیسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ برش اور مسواک کا استعمال، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ سوالات ہر تقریباً مسلمان کی ضرورت کے ہیں، تو آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دیکھو، پہلی بات یہ ہے کہ جسم سے خون چاہے سرنج سے نکلوایا جائے، چاہے ڈرپ سے نکلوایا جائے، چوٹ لگ کے نکل جائے، کھانا وانا بناتے ہوئے کٹ لگ کے نکل جائے، کسی بھی طریقے سے نکلے، جسم سے خون نکلنے کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ عام حالات میں مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے جسم سے جب خون خارج ہوتا ہے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ عورتوں کے خون نکلنے کی الگ جو خاص صورتیں ہیں حیض اور نفاس کی، ان کا مسئلہ الگ ہے، وہ ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں، ان میں روزہ مشروع نہیں ہے کہ وہاں رکھا جائے، اس کی قضا بعد میں کریں گی۔ لیکن اس کے علاوہ مرد ہو یا عورت عام حالات میں سرنج سے، ڈرپ سے یا چوٹ لگنے کی وجہ سے، کٹ لگنے کی وجہ سے اگر خون نکلتا ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا، پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ روزے کی حالت میں غسل کر، آپ نہانے چلے گئے، گرمی زیادہ لگ رہی تھی، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے آج کل گرمی کے روزے ہیں، تو ایسی صورت میں روزے کا کیا حکم ہوگا؟ تو یاد رکھیں کہ یہ چیز آپ کے روزے کے اندر کوئی فرق پیدا نہیں کرے گی۔ آپ کا روزہ بالکل درست اپنی جگہ پہ باقی ہے، آپ جائیں سکون سے نہائیں، ایک بار نہیں 10 بار نہائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اس نہانے میں احتیاط یہ ہو کہ ناک اور منہ کے ذریعے سے پانی حلق سے نہ اترنے پائے۔ اگر آپ نے نہاتے ہوئے بے احتیاطی کی، سوئمنگ پول میں کود گئے، کسی ندی تالاب میں کود گئے اور ایک دم پانی چڑھ گیا اور چڑھنے کی وجہ سے وہ آپ کے حلق سے نیچے اتر گیا، تو اس میں آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور آپ کو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ لیکن عام حالات میں آپ واش روم جا کے نہا رہے ہو، آپ غسل خانے میں گھستے ہو، وہاں جا کے نہا رہے ہو اور نہا کے سکون سے آ رہے ہو، کوئی مسئلے والی بات نہیں، گیلا تولیہ استعمال کر رہے ہو، اپنے سر پہ پانی ڈال رہے ہو، جسم پہ پانی ڈال رہے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، آپ کا روزہ بالکل درست ہے، اپنی جگہ پہ صحیح طریقے سے باقی ہے۔ اب بات آتی ہے مسواک اور ٹوتھ برش کی، تو مسواک کا استعمال ہر صورت روزے کے اندر جائز ہے۔ آپ نمازوں سے پہلے کرو، آپ وضو میں مسواک کا استعمال کرو، ویسے چلتے پھرتے مسواک کا استعمال کرو، بالکل جائز ہے۔ ایک احتیاط ہے کہ اس کے جو دندان ٹوٹتے ہیں مسواکوں کے، وہ جو اس کے دھاگے الگ ہوتے ہیں، وہ دھاگے کہیں آپ کے حلق سے نہ اتر جائیں، ان کی رعایت کرتے رہو۔ باقی مسواک کرنے سے نہ آپ کا روزہ مکروہ ہوگا، نہ اس کے ثواب میں کوئی کمی آئے گی، بلکہ سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے ثواب اور بڑھ جائے گا۔ اور یہ جو ایک شبہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں کو تو روزے کے منہ کے اندر بدبو ہونی چاہیے کیونکہ وہ اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے، تو یہ ہماری غلطی ہے کہ وہ معدے سے اٹھنے والے غبار کی بدبو ہے، منہ کے اندر گند پڑا اس کی بدبو نہیں ہے۔ منہ صاف رکھنا سنت ہے روزے کی حالت میں بھی۔ اب بات آتی ہے ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش کی، تو اگر کوئی بنا پیسٹ لگائے صرف دھاگوں سے برش کر رہا ہے، اگرچہ لوگ کیا نہیں کرتے اس طرح، لیکن اگر اس طرح کوئی کرتا ہے تو اس کا برش درست ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے اوپر پیسٹ لگایا تو اس پیسٹ میں ذائقہ ہوتا ہے، اور ذائقہ دار چیز منہ کے اندر لے کے جانا، کوئی بھی ایسی چیز جس کا ذائقہ ہو اور وہ آپ کے معدے تک پہنچ سکتی ہو، آپ کے حلق سے اتر سکتی ہو، اور اس کو منہ میں آپ لے کے جا رہے ہو، تو اس کی وجہ سے آپ کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو ٹوتھ پیسٹ کے منہ میں جاتے ہی آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا، اور اگر آپ نے اس برش کو کیا اور کرنے کے بعد آپ کا کوئی جھاگ کا ذرہ آپ کے حلق میں اتر گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ ٹوتھ پیسٹ سے گریز کیا جائے، جس حد تک ہو سکے گریز کیا جائے۔ البتہ آپ ٹوتھ پیسٹ کے علاوہ باقی مسواک کر رہے ہو، ٹوتھ برش آپ رمضان کے اندر افطار کے بعد کر سکتے ہو، سحری سے پہلے کر سکتے ہو، سحری کے اوقات میں کر سکتے ہو، فجر کی اذان سے لے کے مغرب کے وقت میں ٹوتھ برش نہیں کرنا، اتنی خیال کی بات ہے، بس اتنا اہتمام کرنا ہے۔ اور روزہ اور رمضان کا مہینہ تو ہے ہی اہتمام کا مہینہ، تو کوشش کر کے اتنا اہتمام انشاءاللہ سارے میرے بھائی ساری بہنیں کر لیں گے۔ اور ان تینوں مسئلوں کو ذرا اچھی طرح ایک بار پھر خلاصے کے طور پر سن لیں کہ روزے کی حالت میں حیض اور نفاس کے علاوہ خون نکلنے سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ لوگ جب روزہ رکھ چکے ہو تو اس کے بعد آپ گرمی دور کرنے کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے
اگر اتنی احتیاط کر لیتے ہو کہ ناک اور منہ کے ذریعے سے حلق سے پانی نہیں اتر رہا اور غسل کر رہے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ کے بار بار غسل کرنے میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ تیسری بات، مسواک کرنا روزے کی حالت میں ہی مسنون ہے، آپ کے روزے کے ثواب کو اور بڑھا دے گا، آپ لوگ کیا کریں۔ اور چوتھی بات، ٹوتھ پیسٹ اگر منہ کے اندر جاتا ہے تو روزہ مکروہ ہوگا، اور اگر حلق سے اتر جاتا ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ امید ہے آپ لوگوں کی سمجھ میں مسائل آ گئے ہوں۔ کوئی اور بات پوچھنی ہو کمنٹ سیکشن میں جا کے پوچھ لیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔